صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. تسلسل چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ادب کا. 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ادب سے، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب، احترام، تعظیم میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا جائے. دنیا میں محبت ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کی جانب سے، اور جب یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے ادب بندہ ہے. ایسے لوگوں کے دل میں ایمان رہنا بسنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی اتنے ڈوب گئے تھے کہ آپ دیکھیں گے پورے کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کی محبت سے آپ کو ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن پوری کوششیں ان کی ختم ہو گئی، نبی کو اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی اب کہہ دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں. صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے زبان سے اعلان کرا دیا. اور اگر کسی کے دل میں نفاق ہو، شرک ہو، کفر ہو تو وہی اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کر سکتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے سے محبت کرتا ہے. گویا کوئی انسان اللہ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو غالب کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو مومن نہیں رہ جاتا ہے. کیونکہ اللہ سے محبت کرنا تھا زیادہ، انسان نے دوسرے سے محبت زیادہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت ساری نعمتیں انشاءاللہ، بیوی، بچے، اولاد، کاروبار، گھر، مکان، دوست، احباب، رشتہ دار، یہ سب، اور فطری طور پر ان سے انسان محبت کرتا ہے. لیکن ان سے جو فطری طور پر محبت کرتا ہے ان میں سے کسی کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب ہے آتی ہے تو پھر یہ انسان بے ادب اور گستاخ ہو جاتا ہے. آئیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب مومن ہونے کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 اللہ تعالیٰ نے سچے پکے مومنوں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ سخت محبت کرتے ہیں. گویا پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے. اللہ کے ادب میں سے ایک ادب ہے. اور دوسری چیز، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو غالب کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. 10واں پارہ
سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 مشہور معروف ہے آیت ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آج چیز کا اللہ نے ذکر کیا، باپ دادا خاندان ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، کنبہ قبیلہ ہے، اپنا کاروبار ہے اور اپنی حویلیاں ہیں، یہ سب سے انسان فطری طور پر محبت کرتا۔ اللہ کہتا کرو، لیکن یہ محبت اللہ و رسول کی محبت بھی اگر غالب آتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی شخص کو ہمارا بیٹا ہی ہے، ہمارا بچہ ہی ہے، ایک اللہ کی نافرمانی والا کام کرنا چاہے، اللہ کہتا روکو قو انفسکم، اور ہم اولاد کی بیوی بچوں کی محبت میں اس کو روکتے نہیں، مارتے نہیں، اس کو سمجھاتے نہیں۔ تو اب یہاں اللہ کی محبت پر اولاد کی محبت غالب آ گئی۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا ان کا بھتیجا جو ہے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے نشانہ لگا گئے، تو بھاگ گیا، پھر یہ چھپ گئے، بچے ہیں، دیکھا چچا چلے گئے، پھر آگے کھیلے، جا کے پکڑے، نالائق، میں نے تجھ کو منع کیا اور منع کرتے وقت سمجھایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے پتھر راستے میں بیٹھ کے نہ مارے، کیونکہ کچھ نقصان تو نہیں ہو سکتا، نقصان اتنا ہوگا کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کو کچھ ہو جائے گا، لیکن تو مانا نہیں، کھینچ کے ایک ہاتھ مارے چھوٹے بچے اور کہا جا آج سے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت۔ بھتیجا ہے، چھوٹا معصوم ہے، لیکن جب اللہ کی بات آئی ایک بار سمجھایا، نہیں سمجھا تو کھینچ کے مار دیا ہوگا، اب تجھ سے میں بات نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کسی کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بِأمرہ، اب انتظار کرو کہ اللہ کا کوئی حکم آئے کہ اللہ تم سب کو غارت اور ہلاک کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا اگر ہمارے دل میں اللہ سے زیادہ کسی اور کی محبت آ گئی، ہم فاسق ہو گئے، اور فاسق لوگوں کو اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں۔ اب ہم اپنے ایمان کا تجزیہ کریں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا ادب کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو اللہ مومن جو ہوتے ہیں سب سے سخت اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فسق سے بچا لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب تک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، عمل کرنے میں اس کو مزہ اور لذت نہیں آئے گی۔ نماز فجر ہے، نیند آ رہی ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، کاروبار ہے، عشاء کا وقت ہے، درد ہو رہا، ٹھہر نہیں سکتے، بیزارگی ہے، دنیاوی دوست مل جائے تو یہاں 2 بجے 3 بجے رات تک ہم ٹھہر سکتے، لیکن اللہ کے دن کیوں ایسا ہو رہا؟ کیونکہ ہم کو مزہ عبادت میں نہیں مل رہا۔ مزہ عبادت میں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما سواہما، بے شک اس وقت تک کسی شخص کو ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی شیرینی مل سکتی نہیں
جب تک کہ کسی کے اندر 3 صفت پیدا نہ ہو جائے وجد حلاوت الایمان، اگر 3 صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگے۔ پہلی شرط ہے ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ ملنے میں۔ اور دوسری چیز بندہ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ کے بندوں سے اس لیے محبت کرے کیونکہ یہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالی کی نافرمانی، شرک اور کفر کرنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں جلنے کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا جب تک یہ 3 صفتیں کسی کے اندر نہیں پیدا ہو جاتی وہ شخص ایمان کا مزہ نہیں پا سکتا، اور جب ایمان کا مزہ ملے گا نہیں تو ایمان کی چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب مشکل ہوگا تو ہم کر نہیں سکیں گے، اور جب کر نہیں سکیں گے تو ایمان کے راہوں پہ چلنا آخری سانس تک ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، ناممکن ہوگا، مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے ملنا بھی ناپسند کرتا ہے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقی اللہ، جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا، اللہ اس سے بھی ملنا نہیں چاہتا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد موت نہیں ہے؟ تو ہم سب جو ہے مرنا نہیں چاہتے، تمنا ہے کہ زندہ رہیں۔ نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے اس بندے کو فرشتے اللہ کی رضا کی خوشخبری دیتے ہیں، چل اللہ راضی ہے، ابھی تک اللہ کی محبت میں تو نے زندگی گزار دی، عمل کر لیا، اللہ راضی ہے، چل تجھ سے ملنا چاہے۔ تو بندہ خوش ہوتا ہے اور چاہتا فوراً روح نکل جائے اور اپنے رب سے ملاقات کرے، تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور نافرمان ہے، نالائق ہے، بے عمل ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا سے محبت کیا، تو اب فرشتے مارتے ہوئے کہتے چل اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اب یہ انسان چاہتا ہے کبھی نہ مرے۔ جب اللہ سے یہ ملاقات کو ناپسند کیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے جب اس کی روح کو فرشتے لے کر چڑھتے ہیں تو اس کی روح آسمان تک نہیں جا سکتی۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، رب نے فرمایا ایسے لوگوں کے روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس وقت تک دوزخ میں چلایا جائے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ گھس کر دوسری طرف نکل جائے، اور یہ چیز ناممکن ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دنیا مانگتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں سب سے، لیکن اللہ سے جیسے محبت کرنا تھا ہم محبت نہ کیے تو ہمارے پاس پھر توحید کہاں ہے؟ توحید کا نام و نشان صرف زبانی توحید ہے، حقیقی توحید نہیں۔ آئیے آخر میں اللہ کے رسول کی ایک دعا آپ کے سامنے رکھتے جو بڑی پیاری دعا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ کی محبت حاصل کرنے کو اللہ سے بھیک مانگتی تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک وحب من نفسی واہلی ومن الماء البارد رواہ الترمذی. بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھیک مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ تعالی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت ہم کو عطا کر دیں. آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے. ایک اور اے اللہ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت ہمارے اندر پیدا کر دیں. دو چیز. اور پھر کہتے تھے والعمل الذی، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل آپ کی محبت ہم کو عطا کر دے. اللہ کی محبت کون سا عمل عطا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مما افترض، جو چیزیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دی ہے ان چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. کہاں فرائض پر ہم تو اللہ کے نبی دعا کرتے اے اللہ وہ عمل بھی ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل آپ کی محبت ہمارے اندر پیدا کر سکے. پھر کیا کہتے تھے؟ اللہم اجعل، بڑی پیاری دعا. اے اللہ تبارک و تعالی، اللہم اجعل، اے اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں آپ محبت پیدا کر دیجئے میرے جان سے بھی زیادہ، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ. اور گرمی کے دنوں میں ایک انسان ٹھنڈا میٹھا پانی جتنا پسند کرتا ہے اس میٹھے پانی ٹھنڈے پانی کے چاہت سے بھی زیادہ اے اللہ اپنی چاہت اپنی محبت میرے دل میں پیدا کرتی. تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں دعا مانگا کرتے ہیں. بڑی قیمتی دعا ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے ہر آدمی اس دعا کو یاد کر لے اور ہمیشہ اللہ سے بھیک مانگے اللہ کی محبت حاصل ہونے کا، جیسے نبی علیہ السلام بھیک مانگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب میں سے ایک تقاضا اللہ سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت. اگر کسی کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی تو سمجھ لیجئے کہ توحید کا تقاضا اللہ کے ادب کا تقاضا ہم نے پورا نہیں کیا. اور باقی تقاضے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے موافق اللہ سے محبت کرنے